السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن عبد اللہ بن مسعود قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال الصلاة لوقتها رواہ مسلم۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا۔ صحابہ کرام جن کے اندر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا ایک شوق تھا، سبقت کی ایک خواہش تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیا کرتے تھے کہ جن کے ذریعے انہیں معلوم ہو سکے کہ وہ زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام، نیکی کے کام کیسے کر سکتے ہیں۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال اس بارے میں تھا کہ سب سے افضل کام کون سا ہے، سب سے بہترین کام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز ایمان کی پہچان ہے۔ انسان جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اپنے رب پر ایمان لاتا ہے، تو اس کا اقرار نہ صرف یہ کہ اپنی زبان سے کرتا ہے، بلکہ اس کا عمل اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ ایمان کی تصدیق کرنے والے اعمال میں سے ایک عمل نماز پڑھنا ہے۔ نماز بذات خود ایک بہترین کام ہے، لیکن وہ نماز جو اپنے وقت پر پڑھی جائے وہ سب سے افضل عمل قرار پاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی طرز عمل کیا تھا کہ آپ نماز کو ہمیشہ اول وقت پر ادا کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کو تاخیر سے ادا کرنا منافقت کی علامت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے، اور سستی میں تاخیر بھی شامل ہے۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی دکھاوا کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، کیونکہ جب آپ نماز دیر سے شروع کریں گے تو لازمی طور پر پھر جلدی جلدی پڑھیں گے، اور جب آپ کو نماز میں جلدی ہوگی تو پھر خشوع خضوع تو پیدا ہو نہیں سکتا، اور اگر نماز میں خشوع نہ ہو تو انسان صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب ہی محسوس نہیں کرتا، اس میں پھر اللہ کی یاد کا حصہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ لہذا یہ منافقت کی علامت ہے کہ انسان نماز میں تاخیر کرے اور سستی کے مارے پڑھے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے اس کے اندر کوئی امنگ ہی نہ ہو، شوق ہی نہ ہو۔ حالانکہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کی تجدید ہے، اپنے گناہوں کی معافی ہے، اپنی بھلائی کی دعائیں ہیں، دنیا اور آخرت کی خیر اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے۔ اس کی وضاحت ایک حدیث بھی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نماز عصر یہ ہے کہ وہ بیٹھا آفتاب کے زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے، یعنی دھوپ پیلی پڑنے کا، یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جاتا ہے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا۔ یعنی پہلے اول وقت میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن جب بہت تھوڑا وقت رہ جاتا ہے تو نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ منافق کا یہ طرز عمل اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں،
اللہ کی محبت نہیں، وہ دل تقویٰ سے خالی ہے، کیونکہ ہو نہیں سکتا کہ جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جس دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، پھر وہ دل نماز کی طرف راغب نہ ہو۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے صحابہ کے پاس سے گزرے تو پوچھا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام نے 3 مرتبہ عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم، جو شخص وقت پر نماز ادا کرے گا میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے وقت پر نماز ادا نہ کی اسے چاہوں گا تو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا اور چاہوں گا تو عذاب دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی بخشش کا دار و مدار بھی اس پر ہے کہ انسان اپنے فرائض کی ادائیگی میں کتنا کانشیس ہے یا اس کا کتنا لحاظ اور پاس رکھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے تمام اعمال ہمارے شخصیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى في اصحابہ تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللہ، رواہ مسلم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں پیچھے رہنا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو، اور جو تمہارے بعد کے لوگ ہیں وہ تمہاری اقتداء کریں۔ کچھ لوگ برابر پیچھے ہٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے ہی کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی عمل میں سستی کرتا ہے تو وہ سستی اگر ایک سے زیادہ مرتبہ ہوتی ہے تو انسان کی عادت بننے لگتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان نیکی کے کام میں پیچھے ہٹتے ہٹتے پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحابہ کرام کا تزکیہ کرتے، آپ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں میں کوئی بھی ایسی چیز دیکھنا پسند نہ فرماتے کہ جو ان کی شان میں کمی کرنے والی ہو۔ لہذا جس موقع پر جہاں کوئی بھی کمی آپ پاتے فوراً اس کی اصلاح فرماتے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں لوگوں کا جائزہ لیتے کہ کون وقت پر پہنچا ہے، کون دیر سے آیا ہے، کون اگلی صف میں کھڑا ہے، اور اس بارے میں بھی احادیث ملتی ہیں کہ اگلی صف میں کھڑے ہونے والوں کا اجر و ثواب زیادہ ہے بنسبت ان کے جو بعد میں آئیں اور پچھلی صفوں میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محض تعلیم ہی نہیں دیا کرتے تھے بلکہ اپنے صحابہ کرام کے طرز عمل کو بغور دیکھا بھی کرتے تھے، اور اس میں آپ نے کچھ محسوس کیا کہ کچھ لوگ روزانہ ہی تاخیر سے آ رہے ہیں، تو اس پر آپ نے کسی کا نام لے کر نہیں فرمایا بلکہ ایک عمومی انداز میں آپ نے نصیحت فرمائی، جو آپ کا ایک خاص طریقہ تھا کہ جب بھی کچھ افراد کے اندر کوئی غلطی دیکھتے تو اس کا ذکر عمومی انداز میں کرتے تاکہ وہ لوگ بھی سمجھ جائیں جن کی غلطی ہے اور وہ بھی سمجھ جائیں جن کی غلطی نہیں لیکن آئندہ کے لیے وہ اس چیز کو اپنے سے دور ہی رکھیں۔ بہرحال جب آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ تاخیر کرتے ہیں اور نماز میں پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ ایسے لوگ جو پیچھے رہتے ہیں اللہ ان کو پھر پیچھے ہی کر دے گا۔ یہاں پیچھے کرنے سے مراد کیا ہے کہ پھر ان کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی، پھر وہ اس بلند مقام تک نہ پہنچ سکیں گے۔ اور ایسا کہنے کا مقصد دراصل یہ تھا کہ لوگوں کے اندر آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو، جیسا کہ ہم قرآن پاک میں بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں بھلائیوں میں سبقت کرو، آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ، ففروا الی اللہ،
اللہ کی طرف دوڑو. یعنی انسان ہمیشہ زندگی میں کچھ چیزوں کی طرف دوڑتا ہے اور کچھ چیزوں سے بے نیازی برتتا ہے. تو دین اسلام میں خیر اور بھلائی کی طرف بڑھنے کی طرف لوگوں کو ہمیشہ راغب کیا گیا اور برائیوں سے رکنے کے لیے کہا گیا. تو فاستبقوا الخیرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دین اسلام میں سبقت لے گئے اور نیکی کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہے، ان کے لیے آخرت میں بھی بلند درجوں کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ سبقت کرنے والے تو پھر سبقت کرنے والے ہیں، یہی مقرب لوگ ہیں. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے. اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ رب العزت کی قربت نصیب ہو تو اس کے لیے اس سے بڑا آنر کا، عزت کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ مقام انہی خوش نصیب لوگوں کو ملے گا جو دنیا میں نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہوں گے. اسے بعض اوقات دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے تو انسان قدرتی طور پر اس کے بہت سے پہلوؤں کو دیکھتا ہے کہ اس میں مجھے کیا فائدہ ہوگا، میں کر سکتا ہوں یا نہیں. بعض اوقات شیطان بھی انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تم شاید یہ تمہاری ہمت سے بڑھ کر ہو یا تم ایسا نہیں کر سکتے. تو بہرحال جو فرائض ہیں وہ تو فرائض ہیں، ان میں تو ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ کام ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو نفل کے درجے میں ہوں اور انسان کے لیے ان کو کرنے کی پابندی نہ ہو، تو بھی انسان یہ نہ دیکھے کہ اور کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا کتنے لوگ باقی رہ گئے کرنے والے. جس شخص کے سامنے نیکی کا جو موقع آئے وہ اس کو اویل کرے، اس سے فائدہ اٹھائے اور سبقت کرے اور آگے بڑھ جائے. کیونکہ انسان کو نہیں معلوم کہ وہ کتنے دن کے لیے اس دنیا میں ہے اور کتنا موقع اس کے پاس باقی ہے نیکی کے کام کرنے کا. اور اگر کسی کو ایک لمبی عمر بھی ملتی ہے تو آپ دیکھیے کہ بچپن کی زندگی ویسے ہی شعور کی زندگی نہیں ہوتی، اس میں انسان کچھ بہت زیادہ کام نہیں کر سکتا. بڑھاپے میں انسان کا شوق کتنا بھی زیادہ ہو لیکن عموماً جسم ساتھ نہیں دیتا، جسمانی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں، اور جوانی کا وقت ویسے ہی مختصر ہو جاتا ہے. تو ایسے میں انسان کو جب بھی نیکی کا موقع ملے اور اس کے پاس اس کام کے کرنے کی استطاعت ہو تو فوراً آگے بڑھ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا، جو چل کر میری طرف آئے گا میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں گا. اللہ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم صرف فرائض ہی کے ادا کرنے والے نہ ہوں، یا یہ کہ صرف خانہ پوری کرنے والے ہوں، نہیں، نیکی کے کاموں میں دوڑنے والے، سبقت کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اسی طرح انسان کے لیے آگے بڑھے گی. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے تو 3 لوگ آپ کے پاس آئے. ایک نے مجلس کے اگلے حصے میں جگہ پائی، وہ وہاں بیٹھ گیا، دوسرا پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا منہ پھیر کر چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تینوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے؟ ایک نے تو اللہ کے پاس ٹھکانہ لیا تو اللہ نے اس کو جگہ دی، یعنی جو آگے بڑھا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا. دوسرے نے شرم کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے شرم کی، یعنی جو پیچھے بیٹھ گیا وہ ایک طرح سے پیچھے رہ گیا. تیسرے نے منہ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے بندے کا گمان ہوتا ہے یا پھر جیسا بندے کا رویہ ہوتا ہے. لہذا ہم جانتے ہیں کہ عمر کا وقفہ اور عمر کی مہلت بہت کم ہے، لہذا نیکی کے جو بھی مواقع ہمارے سامنے آئے ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہے، یا ایسی تونگری کا جو تمہیں حد سے زیادہ تجاوز کر دینے والا بنانے والی ہے، یا ایسی بیماری کا جو بگاڑ دینے والی ہے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل اور ہوش کو زائل کر دینے والا ہے، یا ایسی موت کا جو نہایت تیزی سے اپنا کام تمام کر دینے والی ہے.
یا دجال کا جو ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انتظار کیا جائے، یا قیامت کا، بس قیامت تو نہایت ہولناک اور نہایت تلخ تر ہے، یعنی انسان کو کل کا پتہ نہیں، کل کی خبر نہیں کہ اس کے پاس کتنا وقت باقی ہے، لہذا جو مہلت آج ملی ہوئی ہے اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور نیکیوں میں سبقت کی جائے، کیونکہ نیک لوگ جو نیکی میں آگے ہوں گے وہ قیامت کے دن بھی آگے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک پیغام بھی ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جلدی کرو، دوڑو مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ، تو اس حوالے سے اس بات پر میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس پر مزید روشنی ڈالیں کہ ہاؤ ٹو کیپ اٹ فرسٹ، یعنی اپنی زندگی کی مصروف ترین زندگی میں دوسرے کاموں میں ہم نماز کو کس طرح اپنے آپ کو آرگنائز کریں یا مینیج کریں کہ ہم نماز کو اول وقت میں پڑھ سکیں۔ بات یہ ہے کہ جو کام ہمیں کرنا ہے وہ تو کرنا ہی، پہلے کریں یا بعد میں کریں، یا تو یہ کہ کرنا نہیں۔ جب کرنا ہی ہے تو کیوں نہ اس وقت پر کر لیا جائے جب کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ کوئی بھی کام اگر وقت گزرنے کے بعد کیا جاتا ہے یا بعض اوقات تاخیر سے کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر عید گزرنے کے بعد آپ عید کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ۔ اسی طرح اگر نماز کا وقت گزرنے کے بعد یا افضل وقت گزرنے کے بعد آپ ایک کام شروع کر رہے ہیں تو اس سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ صرف نماز میں تاخیر ہی کی بات نہیں، یہ ایک پورے ایٹیٹیوڈ کی بات ہے۔ جو انسان اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس رکھتا ہے اور اپنی زندگی میں ترجیحات کو متعین کر سکتا ہے وہی ایک کامیاب انسان ہے۔ تو نماز اصل میں ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس سکھاتی ہے، اور پھر یہ کہ جو اول درجے کی ذمہ داریاں وہ اول وقت پر ہی ادا کر لی جائیں، کیونکہ تاخیر نقصان دہ ہو سکتی۔ مثلا اگر آپ کسی بھی کام کے لیے دیر سے گھر سے نکلتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپرچونٹی آپ کے ہاتھ سے ہی چلی جائے۔ مثلا اگر آپ کو کسی جہاز پر یا ریل پر بیٹھ کر کسی دوسرے شہر میں جانا ہے اور آپ وقت پر گھر سے نہیں نکلتے، ہو سکتا ہے رستے میں آپ کو ٹریفک ملے یا کوئی بھی اور ایسی مجبوری ہو جس کی وجہ سے آپ کو سارا پلان ہی ختم ہو جائے، خراب ہو جائے، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا۔ یعنی صرف دین کے معاملات میں نہیں، دنیا کے معاملات میں بھی بعض چیزوں میں تاخیر انسان کو بے حد نقصان دیتی ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ نماز دراصل یا ہمارا دین دراصل کچھ چیزوں کی پابندی جو ہم پر ڈالتا ہے تو وہ آخرت میں تو فائدہ مند ہے ہی، ہماری دنیا میں بھی بے حد فائدہ مند ہے، کہ اس سے ہماری عادات میں بہتری ہوتی ہے۔ چونکہ نماز ایک فرض عبادت ہے، تو اگر کوئی انسان اپنے فرض عبادت میں پنکچوئل ہے اور وقت کا پابند ہے تو اس کا یہ احساس ذمہ داری اس کو صرف نماز کے وقت نہیں، اس کو باقی زندگی میں بھی فائدہ دے گا۔ جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی کہ جیسا کہ نماز کی اہمیت اس حدیث سے واضح ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نماز پڑھنے کا جو شوق ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اسپیشلی ہمارے یوتھ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے اندر یہ عادت بہت ہی زیادہ کم ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کچھ تھوڑا سا کوئی پریکٹیکل ٹپ یا کوئی ایسی ایڈوائز دینا چاہیں کہ جو ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی درخت ایک دن میں نہیں لگتا۔ اگر بیج ڈالنے کے موسم میں بیج نہ ڈالا جائے تو جب پھل لینے کا وقت آتا ہے اس وقت پھل نہیں اترتا۔ جیسے ہر چیز کی پلانٹیشن کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک خاص موسم ہوتا ہے، اگر اس وقت میں وہ کام نہ کیا جائے تو جیسے بے وقت کرنے سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر بچوں کے اندر بچپن سے ایک عادت نہ ڈالی جائے، یعنی وقت کی پابندی کی یا نماز کی پابندی کی، تو بڑے ہو کر ناممکن تو کوئی چیز نہیں لیکن مشکل ضرور ہوتا ہے۔
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر سے ہی نماز کی عادت ڈالنے کا حکم دیا کہ بچوں کو نماز کے لیے کہنا شروع کرو، اور 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو سختی بھی کرو ان پر. یعنی کسی اور معاملے میں سختی کا حکم نہیں جس طرح نماز کے معاملے میں. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ 7 سال کی عمر اگرچہ ایک بچپنے کی عمر ہے. اب دوسری طرف ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان کے اعمال نامے نہیں لکھے جاتے، جن میں سے ایک بچہ ہے جو کہ ابھی چھوٹا ہے اور اس نامہ اعمال ابھی تیار نہیں ہو رہا. لیکن اس کے باوجود جبکہ نامہ اعمال ابھی نہیں تیار ہو رہا اور اس پر فرض ہے ہی نہیں نماز، پھر بھی کیا حکم ہے کہ اسے نماز پڑھنا سکھاؤ یا اس کو نماز کی عادت ڈالو. 3 سال تک اسے مہلت دی گئی، یعنی 10 سال کی عمر تک. 10 سال میں بھی نماز فرض نہیں ہوتی، نماز تو بلوغت پر فرض ہوتی. ہاں اگر 10 سال کا کوئی بچہ یعنی بچی بالغ ہو جاتی تو پھر الگ بات ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی ٹیمپریری یا وقتی یا آسان ٹپ نہیں ہے کہ جس سے جوان ہونے کے بعد کوئی شخص جلد نماز کا عادی ہو جائے. اس کی تیاری شروع سے کرنی ہوگی. ہاں بڑے ہو کر بھی فرض تو فرض ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا. ایسے میں جو چیز بہت مددگار ہوتی ہے وہ یہ کہ دوسرے کو عملی طور پر مدد دینا نماز کے اوقات میں. مثلا ہم بچوں سے یہ نہ کہیں کہ جاؤ نماز پڑھو یا اٹھو نماز پڑھو، ہم یہ کہیں کہ آئے نماز پڑھتے ہیں. ان کو ساتھ لے کر چلیں، ساتھ نماز کے اوقات میں کھڑا کریں، ان کو کمپنی دیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سپورٹ سے بھی ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کریں کیونکہ دعا بہرحال فائدہ دیتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو مکمل ہوتی ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.